پاکستان کے قلب شہر لاہور میں واقع جامعہ عروۃ الوثقی ایک ایسا عظیم الشان علمی و فکری مرکز ہے جو دور حاضر میں دین، تعلیم، تحقیق، نظریاتی تربیت اور تبلیغ کے میدان میں پاکستان کے تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ 2010 میں اپنے سفر کا آغاز کرنے والے اس ادارے نے مختصر مدت میں وہ مقام حاصل کیا ہے جو علم و حکمت کی روشنی پھیلانے والے اداروں کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ اس وقت جامعہ میں ملک بھر سے 1000 سے زائد طلباء اپنی علمی و فکری اور نظریاتی تربیت کے لیے زیر تعلیم ہیں، اور یہ ادارہ مستقبل کے معماروں کی تعمیر میں مصروف عمل ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقی کا کل رقبہ 26 ایکڑ پر محیط ہے۔ طلباء کا نظام تعلیم۔ طلباء کے تعلیمی سفر کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے۔ جسمانی صحت و تندرستی کے لیے ورزش کے عمل کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ ورزش کے بعد ناشتہ کیا جاتا ہے۔ اپنے معین وقت میں اسمبلی برگزار کی جاتی ہے، جس میں اپنے ایمان، وطن سے محبت و جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسمبلی کے بعد شعبہ تعلیم کی جانب سے وضع کردہ نظام الاوقات کے مطابق اذان ظہر تک دروس میں شرکت کی جاتی ہے۔ نماز ظہرین کے بعد معین وقت کے لیے استراحت کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ استراحت کے بعد طلباء درسی اور نصابی مطالب پر مباحثہ کرتے ہیں۔ طلباء کے علمی و تربیتی رشد کے لیے تقریری مقابلے، علمی مذاکرہ، شب شہداء و محفل انس با قرآن جیسے امور قابل ذکر ہیں۔ جسمانی صحت و اعصابی سکون کے لیے کھیلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ارتباط خداوندی کے حصول کی غرض سے ہر شب جمعہ دعائے کمیل اور صبح جمعہ دعائے ندبہ کا اہتمام باشکوہ انداز میں کیا جاتا ہے۔ نماز مغربین کے بعد مطالعہ کا وقت ہوتا ہے، جس میں طلباء اپنے نصابی علوم کی مشقیں انجام دیتے ہیں۔ رات 10 بجے تمام طلباء اقامت گاہ میں اپنے معین کمروں میں استراحت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقی کا مکمل عمارتی نقشہ۔ تعلیمی بلاک۔ تعلیمی امور کے انجام دہی کے لیے 4 منازل پر مشتمل ایک عمارت تعمیر کی گئی ہے، جس میں 50 روشن اور ہوادار کلاس رومز موجود ہیں۔ تعلیمی عمارت کا گراؤنڈ فلور طلباء کی تعلیمی اور ثقافتی امور کے لیے مختص ہے، جہاں مطالعہ، مباحثہ کے ساتھ محافل و مجالس کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ کمپیوٹر لیب۔ جدید و فنی علوم کی مہارت کے حصول کے لیے کمپیوٹر لیب کی سہولت بھی موجود ہے۔ لائبریری۔ جامعہ میں مکتبۃ الکتاب المبین کے نام سے ایک عظیم 4 منزلہ لائبریری واقع ہے، جو 5500 مربع فٹ پر محیط ہے۔ اس لائبریری کی پہلی منزل ڈیجیٹل لائبریری کے طور پر مختص کی گئی ہے، جہاں طلاب کو تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے جدید ڈیجیٹل مواد تک رسائی حاصل ہے۔ دوسری منزل کتابوں کے لیے مخصوص ہے، جہاں محققین کے لیے موضوعاتی اور طبقاتی لحاظ سے 5 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں، جن میں دنیا کے تمام اہم ادیان اور اسلامی مکاتب فکر کے نظریاتی علوم پر مبنی کتب شامل ہیں۔ لائبریری کی تیسری منزل پر ایک موضوعاتی لائبریری قائم کی گئی ہے، جس میں ہر موضوع کی کتاب الگ الگ کمرے میں رکھی گئی ہے، تاکہ محققین کو مطلوبہ مواد آسانی سے مل سکے۔ چوتھی منزل محققین کے لیے مختص ہے، جہاں تخصص کے مرحلے تک پہنچنے والے طلاب انفرادی کیبنز میں تحقیق اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہنرستان۔ جامعہ کے طلباء کو مختلف مہارتیں سکھانے کے لیے 4 منزلہ عمارت بنام ہنرستان قائم کی گئی ہے، جہاں طلباء کو دور حاضر کے مطابق جدید فنی علوم سے آشنائی کے ساتھ عملی مہارت بھی سکھائی جاتی ہے۔ ان مہارتوں میں سر فہرست ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فنون، آئی ٹی، پلمبرنگ،
प्रोफेशनल शेफ, जनरल इलेक्ट्रीशियन, एसी हीटर टेक्नीशियंस और टेलर का काम सिखाना भी शामिल है। एडमिन ब्लॉक, ये इमारत हौज़ा इल्मिया जामिया उर्वातुल वुस्का के मुख्तलिफ दफ्तरी उमूर के लिए मुख्तस है, जो 3 मनाजिल पर मुश्तमिल है। पहली मंजिल पर जामिया के मुदीर आला का दफ्तर, शोबा ताल्लुकात आमा और शोबा मालियात के दफातर मौजूद हैं। इमारत की दूसरी मंजिल पर शोबा दाखिला, शोबा तालीम और नाजिम आला के दफातर मौजूद हैं। शोबा इम्तिहानात, तलबा के इम्तिहानी पर्चों की तैयारी, इम्तिहानात का इनेकाद और नताइज का ऐलान तालीमी बोर्ड मजमा उल मदारिस तालीमुल किताब वल हिक्मा के तहत बरगुजार होता है। शोबा नज़्म व इंज़िबात, जामिया में नज़्म व नस्क कायम रखना शोबा नज़्म की जिम्मेदारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर इंज़िबाती रिपोर्ट मुदीर आला की खिदमत में पेश की जाती है। एडमिन ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर इंतजामी उमूर के दफातर और शोबाए मालियात मौजूद हैं और जामिया के तुल्लाब की मालियाती उमूर के लिए बाकायदा निज़ाम वज़ किया गया है, जो तलबा की तमाम मालियाती उमूर को मुनज़्ज़म रखने का जिम्मेदार है। तलबा को घरों से भिजवाए गए अखराजात और फीस इसी शोबे के जरिए फराहम किए जाते हैं। अकामतगाह, तलबा के रिहाइश के लिए 4 ब्लॉक पर मुश्तमिल वसी और कुशादा 3 मंजिला अकामतगाह तामीर की गई है, जिसमें 1200 तुल्लाब की रिहाइश के लिए रोशन और खुले हवादार कमरों का इंतजाम है। हर कमरे में तलबा के लिए अपना सामान अलग रखने के लिए एक अलमारी मौजूद है। हर मंजिल पर मुनासिब तादाद में वाशरूम्स मौजूद हैं। तालीमी इमारत के अकब में असातिज़ा की रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है, जहां उनके लिए कुशादा फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। मतम हाल, अकामतगाह के ग्राउंड फ्लोर में मेज़ और कुर्सियों की सहूलत के साथ ताम हाल का इंतज़ाम है, जहां तलबा सुबह, दोपहर और शाम को गज़ा तनावल करते हैं। इसके साथ ही बावर्ची खाना मौजूद है, जिसमें जदीद आलात भी मुहैया किए गए हैं, जिनमें आटा गूंदने की मशीन, रोटी पकाने के लिए प्लांट काबिल ज़िक्र हैं। बर वक्त खाना फराहम करने के लिए एक बड़ा अमला बावर्ची खाने की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करता है। तलबा के लिए सहूलियात, तलबा के तमाम मुमकिन ज़रूरियात और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें दर्जी, हजाम, लॉन्ड्री, खालिस दूध, बेकरी, बिजली की मुसलसल फराहमी, साफ पानी और मेडिकल शामिल हैं। क्योंकि बिजली एक नागुज़ीर ज़रूरत बन चुकी है, लिहाजा आला तालीम और तरबियत के लिए बिजली का मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद है। इंडस्ट्रियल साइज ऑटोमेटिक और मौसर जनरेटर नस्ब हैं। मफाज़तुल हयात हस्पताल, जामिया के तलबा, असातिज़ा और अमले के अफराद के लिए मफाज़तुल हयात के नाम से एक हस्पताल मौजूद है, जिसमें ओपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, एचडीयू, फार्मेसी और हर तरह के टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है। यह हस्पताल जामिया से मरबूत अफराद के अलावा अवामुन नास के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। शोबाए अंबार, शोबाए अंबार जहां से मुतल्लिका शोबाजात अपनी ज़रूरी सामान को इंदराजी मरहले के बाद वसूल कर सकते हैं। ये शोबा सामान के इंतज़ाम, तरतीब और हिफाजत का जिम्मेदार है। शोबाए अंबार न सिर्फ सामान की तरसील को मुनज़्ज़म करता है, बल्कि इसके ज़ख़ीरा, हिफाजत और फराहमी में भी आला मयार को यकीनी बनाता है। शोबाए आर्काइव, उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी हाफिज़हुल्लाह का तमाम इल्मी और तहकीकी ज़ख़ीरा महफूज करना है, इसे मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करना। यह शोबा उस्ताद मोहतरम की जवानी से लेकर आज तक के तमाम इल्मी और फ़िक्री मवाद, तकारीर, तहरीरें, तहकीकी मज़ामीन और दीगर ज़ख़ायर को जदीद मयार के मुताबिक महफूज रखता है। ऑडिटोरियम, जामिया में तलबा के इल्मी और फ़िक्री सेमिनार्स के लिए एक अजीमुश्शान ऑडिटोरियम भी ज़ेर तामीर है, जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी गई है। मस्जिद बैतुल अतीक,
جامعہ عروۃ الوثقی میں بیت العتیق کے نام سے ایک وسیع و عریض مسجد موجود ہے جو تقریباً 80,000 مربع فٹ پر محیط ہے۔ یہ مسجد 4 منزل پر مشتمل ہے اور خوبصورت مینار جو 160 فٹ بلند ہیں۔ اس مسجد میں بیک وقت 40,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز جمعہ کے علاوہ ہونے والے مختلف مناسبتوں پر محافل کا انعقاد اسی مسجد میں کیا جاتا ہے، جس میں سر فہرست سالانہ وحدت امت کانفرنس ہے۔ تشنگان علم و معرفت کے لیے قائم بیست ٹی وی چینل دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کے فروغ کا ایک منفرد ذریعہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد مختلف عمر اور ذہن کے افراد کے لیے دینی و تعلیمی پروگرام شروع کرنا ہے جو فکر، علم اور کردار کی تعمیر میں معاون ثابت ہوں۔ اس مشن کے تکمیل میں اساتذہ اور طلباء بھرپور جذبے کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یوں بیست ٹی وی علم و آگاہی کی روشنی کو ہر سمت پھیلا رہا ہے۔ جامعہ میں شعبہ مطاب ایک منفرد اور اہم شعبہ ہے جو استاد محترم جناب سید جواد نقوی کے علمی پہلوؤں پر تحقیق اور ان کی قیمتی علمی ذخائر کو تدوین و ترتیب دینے کے لیے وقف ہے۔ یہ شعبہ استاد محترم کی تحریرات، افکار اور نظریات کو بہترین کتابوں کی صورت میں منظم کرتا ہے۔ شعبہ مطاب نہ صرف ان قیمتی کتابوں کی تدوین کا ذمہ دار ہے بلکہ پاکستان بھر میں ان کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ جامعہ دین القیم دنیا بھر کے طلباء اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد جو جامعہ عروۃ الوثقی میں مستقل طور پر دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے جامعہ دین القیم کا فاصلاتی ورچوئل تعلیمی نظام ایک نمایاں اعزاز ہے۔ اس منفرد نظام میں 3,000 سے زائد طلباء اسلامی و اصلی علوم کی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نظام عصر حاضر کی ضروریات سے ہم آہنگ ہو کر علم و معرفت کے فروغ میں مصروف عمل ہے۔ جامعہ عروۃ الوثقی سے منسلک طالبات کے لیے قائم جامعہ ام الکتاب علم و تربیت کا ایک درخشاں مرکز ہے، جہاں اس وقت 600 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس جامعہ کا نظام تعلیم، طریقہ تدریس اور انتظامی امور جامعہ عروۃ الوثقی کے اصولوں کے عین مطابق ترتیب دیے گئے ہیں۔ طالبات کے لیے وہ تمام سہولتیں اور وسائل مہیا کیے گئے ہیں جو جامعہ عروۃ الوثقی کے طلاب کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ ادارہ خواتین کی علمی، دینی اور فکری تربیت کے لیے ایک شاندار مثال ہے، جہاں طالبات کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا گیا ہے۔